طاقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کی طلب ہوتی ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ بعض مرد و عورت کو انفرادی طاقت حاصل کرنے کی اتنی طلب ہوتی ہے کہ ان کی یہ طلب ہوس کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ پر یاد رہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مرد ہمیشہ سے ہی طاقت کا بھوکا رہا ہے، بالخصوص ہمارے آج کل کے نوجوان طاقت ایک ہی چیز کو سمجھتے ہیں جو جسمانی یا شہوت کی طاقت ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے نت نئے نسخے آزماتے ہیں۔ مشہور ایکٹر چارلی چیپلن نے زندگی کو بہت گہرائی سے سمجھا ہے، اور انہوں نے طاقت کے حصول کی خواہش رکھنے والے لوگوں کو ان کی اس خواہش و ہوس کے بارے میں آگاہی بڑے ہی خوبصورت الفاظ سے دی ہے۔ چارلی چیپلن کا کہنا ہے کہ تمہیں طاقت کی ضرورت صرف اور صرف تبھی ہے جب تم نے کسی کو شدید تکلیف پہنچانی ہو، ورنہ تو حقیقت میں سب کچھ حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف پیار ہی کافی ہے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ آواز کس نے بلند کی؟ کیا سچ میں یہ عورت ہی تھی یا کوئی اور؟ تم دیکھو میں دکھاؤں گی۔ کیا یہ نعرہ کوئی بھی عزت دار گھرانے کی لڑکی لگا سکتی ہے؟ حقیقت سے پردہ اٹھانے کا وقت ہوا ہے۔ کون ہے لبرل حقیقت میں، عورت یا مرد؟ کیا سچ میں آج کی عورت اپنا جسم ہر خاص و عام کے لیے ایک کھلی کتاب مانند پیش کرنے کو تیار ہے، یا پھر سچ کچھ اور ہے؟ عورت ازل سے ہی جذباتی ہے، اس کے جذبات ہر وقت متحرک رہتے ہیں، پل پل میں اپنی رائے تبدیل کر لیتی ہے، خود کو بہت گیانی سمجھنے والی ہے، اور اسی چکر میں اکثر دھوکہ کھا جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بابا آدم جنت سے ماں جی حوا کے ایک جذباتی فیصلے کی وجہ سے باہر ہوئے، جو انہوں نے ایک سانپ کے بہکانے پہ وہ ممنوعہ پھل یا بیج کھایا تھا۔ عورت کے قدموں میں اولاد کی جنت رکھی گئی ہے، پر اس کے لیے عورت کو چند احکامات پر عمل کا بھی حکم ہوا ہے، جس میں اس کا خود کو ڈھانپ کے رکھنا، صرف کسی ایک مرد یعنی شوہر کے لیے خود کو سنوارنا، اور اسی کو اپنے تن بدن کے ظاہر اور باطن کا حقدار بنانا ہے۔ دور جہالت میں مرد کو عورت عام دستیاب تھی، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت سمجھی نہیں جاتی تھی، پر گزرتے وقت کے ساتھ عورت کو اسلام نے عزت دی، مقام دیا، حقوق دیے، حفاظت دی، مگر یہ سب پردے کی حدود و قواعد کے ساتھ تھا۔ تو ہوس پسند مرد سے یہ ہضم نہیں ہوا کہ عورت اسلام کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے پردے میں جا کر اس کی دسترس سے دور ہو جائے۔ تو آج آپ مغرب کی خواتین کا حال جانتے ہیں کہ وہاں کے ہوس پسند مردوں نے اقتدار میں آ کر سوچی سمجھی سازش کے تحت عورت کو آزادی کے خواب دکھائے، بہکایا، اور اسے تمام حقوق دیے کہ وہ جو چاہے کرے، مغرب کا مرد اس کے تابع رہے گا۔ پر حقیقت میں اس عورت دشمن مرد نے عورت کو وہ سارے اختیارات دے کر اس کی عزت چھین لی، اور اسے آزادی اور اختیارات کی ہوس میں ایسا اندھا بنا دیا کہ اب مغرب کی عورت خود ہر روز کسی نہ کسی نئے مرد کو اپنے جسم و عزت کا حقدار بنا دیتی ہے، اور اب وہ اسی کو عزت سمجھتی ہے۔ کچھ ایسی ہی سازش اب مشرقی لڑکیوں کا گھیراؤ کر چکی ہے، اور انہیں بھی ان کی عزت دار پردے کی زندگی اور کسی ایک مرد یعنی شوہر کی ہو کے رہنے کی پاکیزہ زندگی سے دور دھکیل کر فحاش مردوں کی دسترس میں پہنچا رہی ہے۔
لبرل عورت نہیں بلکہ وہ فحاش پسند مرد ہیں جو ہماری عزت دار بہن بیٹیوں کو مغرب کی عورتوں کی طرح آزادی کے خواب دکھا کر انہیں گھروں سے باہر دھکیل رہے ہیں تاکہ وہ جب چاہیں ان کو اپنا شکار بنا سکیں، اور دھیرے دھیرے وہ یہ آزادی کے نام کا زہر انہیں اتنا پلا دینا چاہتے ہیں کہ مشرقی عورت کی طرح یہ بھی خود اپنا آپ ان کو پیش کرنے لگ جائیں اور سمجھیں کہ یہی اصل عزت ہے کہ جب چاہو جسے چاہو اپنے تن بدن کا مالک بنا لو، کیونکہ تمہیں اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ہے۔ پر ذرا سوچئے کہ جو آزادی اور فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کی عزت کو سر بازار عام کر دے، آپ کو آفس میں ہوس پسند باس کے سامنے، بازاروں میں ہوس بھری نظروں کے سامنے اور مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے مردوں کی دسترس میں خود بخود پہنچا دے، کیا سچ میں وہ آزادی ہے؟ کیا سچ میں آپ کو اپنے جسم پر اختیار دلانے کا فیصلہ ہے یا کسی اور کو؟ تو جو اب بھی نہیں سمجھے وہ بولیں، میرا جسم میری مرضی۔ انسان کو غالباً سب سے زیادہ تحکم کا شوق ہے۔ وہ دوسروں پر کبھی روب، کبھی خوشامد، کبھی سزا دے کر اپنی حکومت کا ثبوت اپنی انا کو پہنچاتا رہتا ہے۔ تحکم زیادہ ہوتا چلا جائے تو خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسروں کی مرضی پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے مواقع کم ہوں تو احساس کمتری بڑھنے لگتا ہے۔ انسان کو تحقیق اور خواب سے برابر کی محبت ہے، اور وہ ان دونوں کے درمیان جھولے کی مانند آتا جاتا ہے۔ محبت سفید لباس میں ملبوس عمرو عیار ہے، ہمیشہ دو راہوں پر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہے۔ اگر عورت نہ چاہے تو دنیا کا کوئی مرد اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو کم کر دیتا ہے۔ ہر لبرل عورت پہلے اپنا راستہ چھوڑتی ہے اور پھر کسی اور کے راستے کو درست سمجھ کر اس پر چل نکلتی ہے۔ اس کے پاس نہ اپنی اقدار باقی رہتی ہیں، نہ کسی اور کی اقدار کی قدر و عزت کرتی ہے۔ ضرورت اس بات کی نہیں کہ انسان بے رنگ ہو، بلکہ سمجھنا یہ پڑے گا کہ ہر رنگ کی اپنی شان ہے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی۔ اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی ہی رہتی ہے۔ جب مایوس ہو جاؤ تو اللہ پاک سے مدد طلب کرو، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور ہماری زندگی کے بارے میں اس ذات کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے، تب بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت اہم چیز ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ تمہارا تو مایوس ہونا بنتا ہی نہیں کہ جو چونٹیوں کی گئی سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، کیا وہ تمہارے آہو پکار کو نہ سنے گا؟ یاد رہے کہ جو سسکی لب سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی اس پاک ذات کے علم میں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ اللہ پاک نے بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن یاد رہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ بس ہر طرح کے حالات میں رب کا شکر ادا کریں۔ انسان بہت سخت جان مخلوق ہے کہ جس بات کا یہ تصور بھی برداشت نہیں کرتا، جب وہی حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ مرد اس عورت کی کمی پل پل محسوس کرتا ہے جو اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی وفادار ہو کر رہے۔
بہت سے مرد عورت کو روز جنسی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، پر اس بات پر رتی برابر بھی نادم نہیں ہوتے، اور بعض عورتیں اتنی خاموش طبع ہوتی ہیں کہ وہ سب کی موجودگی میں بھی اس بات کا کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتی کہ وہ خود کس کرب و اذیت بھری زندگی سے گزر رہی ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مرد جب بھی سچا عشق کرتا ہے تو وہ اس عورت کے انتظار میں ساری عمر تنہا گزار دیتا ہے اور صبر کرتا ہے، پر عورت سچا عشق کر کے بھی مرد کا ساری عمر انتظار نہیں کرتی اور صبر کا دامن چھوڑ کر کسی اور کی ہو جاتی ہے۔ عورت کبھی بھی اپنا کوئی راز مرد کے سپرد نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جس دن مرد بے وفائی پر آمادہ ہوا تو سب سے پہلے اس کا راز فاش کر دے گا۔ عورت کے بہت سے راز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے اگر کوئی ایک بھی مرد کے ہاتھ لگ جائے تو وہ عورت تاحیات مرد کی غلام بن کر رہتی ہے۔ ایسا ہی ایک خاص راز آج ہر مرد کے سامنے موجود ہے، پر اسے سمجھ کوئی پاتا ہے۔ جو مرد عورت کا یہ راز سمجھ جائے کہ زیادہ تر عورت کی وفا مرد کی جیب سے آتی ہے، تو وہ ایسی عورتوں کو تاحیات اپنا غلام بنا کر رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایسی عورتیں پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتی ہیں۔ کسی کی زندگی سے نکل جانا الگ بات ہے، مگر اپنی جگہ کسی اور کو پر کرتے دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔